بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ یہ ہے: وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگی، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اس کے نفس کے بارے میں، قد شغفہا حبا، یہ خاتون اپنے غلام پر محبت کے معاملے میں فریفتہ ہو گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس عورت کو اس معاملے میں کھلی حماقت اور بے وقوفی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب ان عورتوں کی طعن و تشنیع والی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف پیغام بھیج کر انہیں بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ تیار کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کو ایک چھری دے دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے آ جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ، اسے غیر معمولی سمجھا، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلن حاش للہ، کہنے لگی اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا کہنے لگی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں نے اسے خواہش نفس کے معاملے میں پھسلانے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، وہ بالکل بچ گیا، محفوظ رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر میری بات کو آئندہ پورا نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بالضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عزیز مصر نے بات کو دبانے کے لیے رفع دفع کر دیا، مگر ایسی بات اتنی آسانی سے چھپا نہیں کرتی۔ بات آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی، اور جو بڑی سوسائٹی کی خواتین تھیں ان کے ہاں گھروں میں یہ بات پہنچ گئی کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس پر سب عورتوں نے بہت باتیں بنائیں، اور زلیخا کو جتنا طعن و تشنیع کر سکتی تھی اتنا کیا۔ بھلا غلام کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اپنے غلام پر بھی کوئی اتنا محبت میں فریفتہ ہو جاتا ہے، بھلا اپنے غلام کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں عورتوں میں چہمگوئی کے انداز میں ہونا شروع ہو گئی، اور کہہ دیا کہ یہ عورت اس معاملے میں سراسر بے وقوف ہے، اور یہ حماقت اس نے کی ہے، اس نے بے وقوفی کی ہے، اس نے غلط کیا ہے، اور اس کو یہ کم از کم اپنے غلام کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زلیخا کو بھی پتہ چلا کہ میرے بارے میں عورتوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، تو اس نے چاہا کہ میں عورتوں کو ذرا صحیح صورتحال دکھا دوں، انہیں اندازہ ہو جائے کہ میں اس معاملے میں کتنی قصوروار ہوں۔ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور جو وہاں سوسائٹی کی مالدار گھرانوں کی خواتین تھیں ان کو اپنے ہاں بلایا،
بٹھایا، ان کے سامنے کھانے کے لیے پھل یا جو بھی مہمان نوازی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ رکھ دیا، اور اس زمانے کے ثقافت اور کلچر کے مطابق کھانے کے ساتھ وہاں چھریاں بھی رکھ دی کہ یہ پھل یا جو چیزیں کاٹنے کی ہیں وہ خود ہی کاٹ کے استعمال کر لیں۔ اور جب انہوں نے کھانے کی تیاری کی تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ان عورتوں کے سامنے آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انتہائی زیادہ حیران رہ گئیں، اور حیرت کی انتہا یہاں ہوئی کہ وہ اس بات کو بھول گئیں کہ ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری کے ذریعے کھانے کی چیز کاٹ رہی ہیں۔ اس چیز کو کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، زخمی کر ڈالا، یعنی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حضرت یوسف علیہ السلام سے معراج کے موقع پہ تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن پوری دنیا والوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ ان عورتوں کو یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اپنے ہاتھ زخمی کر رہی ہیں، وہ تو بالکل مدہوش ہو گئی اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی ان کے حسن و جمال سے اتنی متاثر ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹا۔ اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، جو صحابہ کرام جنہوں نے آپ کا دیدار کیا ہے، انہوں نے ہاتھ کیا دین کے خاطر اپنی جانیں بھی کٹوا ڈالی ہیں، انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبیت اور یہ جمال عطا کیا تھا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اس میں جو خاص بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پہلے ایک عورت تھی جو ان کا امتحان لے رہی تھی، اب ایک عورت نہیں، عورتوں کی پوری جماعت بن گئی ہے۔ پہلے ایک عورت اپنا دل دے بیٹھی، اب پوری سوسائٹی کی عورتیں فریفتہ ہو گئی۔ اب یہاں جو امتحان ہے وہ ایمان کا امتحان ہے، شرم و حیا کا امتحان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مال کی آزمائش اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، جان کی آزمائش اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش ایمان کی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ایمان محفوظ رہے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے۔ ایمان محفوظ ہے، ایمان چلا جائے، شرم و حیا چلی جائے، مال بچ جائے، جان بچ جائے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے امتحان میں اپنے ایمان کو بھی بچا رہے ہیں، اپنی عزت کو بھی بچا رہے ہیں، اپنی شرم و حیا کو بھی بچا رہے ہیں۔ ایمان اور شرم و حیا یہ دو جوڑواں بھائی ہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں شرم و حیا ہوگی، جہاں شرم و حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ جہاں جس خاندان اور معاشرے اور فرد کی زندگی سے شرم و حیا جائے گی، ایمان بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اور یہ شرم و حیا کیسے جاتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے؟ جب آپس میں اختلاط والا ماحول بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے لیے اجنبی ہیں، نامحرم ہیں، اختلاط ہوا اور معاملہ بگڑ گیا۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اختلاط کی صورتحال کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا کزن ہے، یہ تو ہماری بھابھی ہے، یہ تو میری سالی ہے، یہ تو ہمارا فلاں رشتہ دار ہے۔ اختلاط کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اچھا، اور بات آگے بڑھی، یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے، اس سے کیا پردہ کرنا۔
یہ تو ہمارا باورچی ہے، یہ تو ہمارا گارڈ ہے، یہ تو ہمارے گھر کے کام کاج کرتا ہے، اس سے کیسا پردہ؟ تو جب اختلاط ہوگا تو اختلاط کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا، اس میں پھر عزت بھی جائے گی، شرم و حیا بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، اور پھر ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں کام اور زیادہ آگے بڑھا۔ ہمارے ہاں یہ جو فیملیز گروپ بننا شروع ہو گئے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں ہر چیز ایک دوسرے کے سامنے بھیجی جاتی ہے اور کئی نظارے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ آج کا پڑھا لکھا مسلمان یہ سمجھتا ہے اس معاملے میں ہمارے دین کو اتنا شعور نہیں ہے جتنا ہمیں شعور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، ہمارے تو دل صاف ہیں۔ گویا نعوذ باللہ اس زمانے میں جو باتیں بتائی گئیں ان لوگوں کے دل میں کوئی کھوٹ تھی، ہمارے دل بڑے پاک صاف ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یوسف علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش اس کی بنیاد اختلاط ہے۔ پھر ہمارے ہاں دفتروں میں جو مردوں اور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے اس میں شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا؟ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے شرم و حیا کو بچانا ہے، ہم نے اپنی عزت کو بچانا ہے۔ انسان ایسے موقعوں سے اپنے آپ کو بچائے، دور بھاگے، جتنی دوڑ لگا سکتا ہے لگائے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو شیطان بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسائے گا۔ ان سب عورتوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اب ہمیں یوسف سے اپنا مطالبہ منوا لینا چاہیے، اور کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی اگر اس نے میری بات کو نہ مانا میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ دھمکی پر اتر آئی، قانون اس کے ساتھ تھا، حکومت اس کے ساتھ تھی، اس کا شوہر وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والا، تو ایسے لوگوں کے لیے اپنی بات منوانا کیا مشکل ہوتا ہے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک آزمائش ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہوتی ہے۔ اب یہ اس نے بالکل اپنا آخری پتہ کھیلا ہے اور بڑی دھمکی دی ہے کہ اب بھی اگر میری بات نہ مانی تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ